بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 6 اپریل 2014۔ آج کا سبجیکٹ ہے پروفیٹک ایگزامپل، یعنی پیغمبروں کا نمونہ۔ کل میں ایک بات سوچ رہا تھا کہ جتنے مسلمان ہیں عرب سے نان عرب تک، ایسٹ سے ویسٹ تک، سب ایک بات بولتے ہیں، وہ یہ کہ قرآن ایک مکمل گائیڈ بک ہے، اس میں کسی کا کوئی ایکسیپشن نہیں، سب یہ بولتے ہیں قرآن انسان کے لیے مکمل گائیڈ بک ہے۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر یہ مکمل گائیڈ بک ہے تو وہ مسلمانوں کے لیے کیوں نہیں؟ کیا دوسروں سے کہنے کے لیے ہے؟ اسٹیج پر بولنے کے لیے ہے؟ کتابوں میں لکھنے کے لیے ہے؟ اس لیے کہ آپ دیکھیے مسلمان جہاں بھی ہیں سب شکایت کرتے ہیں، کمپلینٹ کی بولی بولتے ہیں، پروٹیسٹ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو قرآن سے گائیڈنس نہیں ملا۔ قرآن سے اگر مسلمانوں کو گائیڈ لائن مل جائے، رائٹ گائیڈنس مل جائے، تو شکایت کا کیا مطلب ہے؟ پھر تو شکر کرنا چاہیے، پھر تو شکر کی بات ہے، شکایت کی بات نہیں ہے۔ تو مسلمانوں کا یہ اپنا رویہ کہ ہر جگہ وہ یہی کہتے ہیں کہ یعنی شکایت کی بولی بولتے ہیں، یہی اپنے آپ میں اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ دوسروں کے لیے تو وہ کہتے ہیں، اپنے لیے قرآن سے گائیڈنس نہیں لیتے۔ آج شاید ہی کوئی مسلمان دنیا بھر میں ملے جو شکایت کی بولی نہ بولتا ہو۔ کمپلین، پروٹیسٹ، یہی سارے دنیا کے مسلمانوں کا عام مزاج بن گیا ہے۔ اس پر میں سوچتا رہا تو ایک بات میری سمجھ میں آئی، وہ یہ کہ قرآن اگر مکمل گائیڈ بک ہے تو وہ گائیڈ بک کہاں ہے؟ وہ گائیڈنس کہاں ہے؟ وہ گائیڈنس قرآن میں مختلف نبیوں کے یہاں ہے۔ آپ قرآن کو پڑھیں تو آپ کئی آیتیں اس طرح کی پائیں گے کہ سارے نبیوں کو اللہ نے ہدایت دی، تو تم ان کی پیروی کرو۔ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی۔ تو سارے نبیوں کی جو مجموعی تعلیم ہے وہ ہے مکمل گائیڈنس۔ قرآن یہ بھی قرآن میں ہے کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، ان سب نبیوں کو لو، ایسا نہیں کہ کسی کو چھوڑو کسی کو پکڑو۔ سورہ شورى میں ہے کہ اس دین کی پیروی کرو جو دین سب نبیوں پر بھیجا گیا تھا۔ تو اس طرح کی آیتیں جو قرآن میں ہیں وہ بتاتی ہیں کہ واٹ از
complete guidance? What is the definition of complete guidance? وہ یہ ہے کہ قرآن میں جو نبی آئے ہیں جن کا ذکر آیا ان سب کو لے کر کے جو تعلیمات ملیں وہی مکمل گائیڈنس ہے. تو قرآن میں 25 نبیوں کا ذکر ہے, 25 ذوالکفل کو لے کر. لیکن مسلمان کیا کر رہے ہیں عملاً دیکھیے تو مسلمانوں نے ایک نبی کو سنگل آؤٹ کر رکھا ہے. ساری دنیا کے مسلمانوں کا حال یہ ہے, ایک نبی کو سنگل آؤٹ کر رکھا ہے, بس اسی کا چرچا کرتے ہیں, اسی کی نعت خوانی کرتے ہیں, اسی کی تعریفیں کرتے ہیں. بس اس کے معنی ہے کہ 25 اگر گائیڈنگ پرنسپل قرآن میں بتائے گئے ہیں تو اس میں سے 24 کو مسلمان چھوڑ رکھا ہے, ایک کو لیا ہے. جب قرآن میں 25 نبی کا ذکر ہے اور کہا ہے کہ سب کے سب ہدایت لے کے آئے تھے, سب کی تمہیں پیروی کرنا ہے, تو ہمیں سب کے ہاں دیکھنا پڑے گا. اگر آپ ایک نبی کو سنگل آؤٹ کر لیں تو اس کو معنی کہ آپ کو مکمل گائیڈنس ملے گی نہیں. اچھا, سب نبیوں کا مطلب کیا ہے؟ سب نبیوں کی پیروی کرو جو ہے کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب نہیں کہ ایٹ اے ٹائم, اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ ایٹ اے ٹائم. اس کا مطلب یہ ہے مختلف نبیوں پر مختلف حالات گزرے, مختلف سرکمسٹینسز میں آئے وہ, تو ہر نبی کے ہاں کوئی الگ الگ ایگزامپل سیٹ ہوا حالات کے اعتبار سے. ہر نبی کے ہاں حالات کے اعتبار سے کوئی بہت ہی یونیک ایگزامپل سیٹ ہوا. تو جب بھی تم اپنے آپ کو کسی حالت میں پاؤ تو یہ دیکھو کہ اس حالت کے مطابق کس نبی کا ایگزامپل وہاں اپلائی ہوتا ہے. سب نبیوں کا نمونہ لینے کا مطلب یہ نہیں کہ اکٹھے سب کا لو, نہیں, بلکہ جب تم اپنے آپ کو کسی سچویشن میں پاؤ, کسی صورتحال میں پاؤ اپنے آپ کو, تو سب سے پہلے ریڈ کرو, اسٹڈی کرو, جائزہ لو, اور یہ جانو کہ تمہاری سچویشن جو ہے وہ کیا ہے. اب پھر پیغمبروں کے میں تلاش کرو کہ کس پیغمبر کا اسوہ وہاں پر اپلائی ہو رہا ہے, تو اس کو اختیار کرو. یہ مطلب ہے اس کا. تو میرے علم کے مطابق آج کی دنیا میں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ ہیں جو رہنما مانے جاتے ہیں, لیڈر مانے جاتے ہیں, مگر میرے علم کے مطابق ان میں سے کوئی ایک شخص نہیں جس نے اس پروسیس کو چلایا ہو. کوئی ایک کتاب ایسی نہیں لکھے گی میرے جاننے کے مطابق. اگر کوئی ہے تو مجھے بتائے اس کا نام, کہ آج کے مسلمان جس سچویشن میں مبتلا ہیں تو وہ ڈھونڈا ہو اس نے کہ کس پیغمبر کے ہاں نمونہ ایسا ہے جو اپلائی ہو رہا ہے آج. انڈیا کے مسلمانوں کے اوپر, ایران کے مسلمانوں کے اوپر, پاکستان کے مسلمانوں کے اوپر, عراق کے مسلمانوں کے اوپر, مصر کے مسلمانوں کے اوپر, یہ جو مغرب, یورپ, امریکہ کے مسلمانوں کے اوپر. ظاہر ہے کہ سب کا ایک ہی سچویشن نہیں ہے, سب کے حالات الگ الگ ہیں. تو میرے جاننے کے مطابق کوئی ایک بھی ایسی کتاب نہیں ہے جو اس پرنسپل کو لے کے لکھے گی ہو, جیسے جس نے اس پر ریسرچ کیا ہو کہ جس سچویشن میں آج مسلمان ہیں, جو گیون سچویشن ہے, اس گیون سچویشن میں کس نبی کا اسوہ اپلائی ہوتا ہے. اسی لیے مسلمان جو ہے وہ ہو رہے ہیں, یعنی ایسا لگتا ہے کہ بلائنڈ ایلی میں پھنس گئے ہیں, وہ ڈائریکشن لیس ہو رہے ہیں.
ڈائریکشن لیس ہو رہے ہیں. تو یہ ہے دیکھیے جڑ کی بات. آج کے مسلمانوں کو چاہے انڈیا کے ہوں یا ایجپٹ کے ہوں یا امریکہ کے ہوں یا عراق کے ہوں، جہاں بھی مسلمان بس رہے ہیں، سب سے پہلے انہیں یہ کام کرنا چاہیے کہ اپنی ایکچوئل جو پوزیشن ہے، جو ان کی جو گیون سچویشن ہے، اس کو دریافت کریں. اب پھر یہ ڈھونڈیں کہ کس نبی کا اگزامپل وہاں پر اپلائی ہو رہا ہے. دیکھیے نبیوں کے جو اگزامپل ہیں، ایک تو قرآن میں بتائے ہوئے ہیں، حدیثوں میں سے معلوم ہوتے ہیں، اور فریگمنٹری وے میں بائبل میں بھی ہیں. کیونکہ دیکھیے قرآن میں ہے، ایک آیت میں سوچ رہا تھا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. یہاں اہل الذکر سے مراد ہے یہی پچھلے اہل کتاب. تو آپ غور کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کنٹمپریری تھے، جو مسلمان، ان سے کہا گیا ہے کل ذکر سے پوچھو، یا اس زمانے کے جو لوگ بھی ہوں ان سے کہا گیا. تو کہا کہ ایک آتھینٹک سورس تو ہوا. اگر بالفرض آپ یہ مانیں کہ اس کا مخاطب مسلمان نہیں ہے، تب بھی وہ آتھینٹک سورس تو بن گئے. تو میں نے سوچا کہ کس معنی میں ہے، تو اس معنی میں نہیں ہے کہ اس زٹ تک ان کی سب بات درست ہے. اس معنی میں ہے کہ ان کے اندر فریگمنٹری طور پر جیسے فریگمنٹس پائے جاتے ہیں، ایسے اجزاء جو ان نبیوں کے نمونے تھے. اس لحاظ سے وہ بھی ہمارے لیے ماخذ ہیں. اب میں آپ کو جو انبیاء مذکور ہیں قرآن مجید میں، ان میں سے کچھ انبیاء کے ایسے حالات عرض کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے اوپر اپلائی ہو رہے ہیں. اس پر غور کیجیے. سب سے پہلے آپ آدم کو لیجیے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آدم جو تھے وہ صرف پہلے انسان نہیں تھے بلکہ وہ پیغمبر بھی تھے. یہ قرآن سے ثابت ہے کہ آدم پیغمبر بھی تھے. تو پیغمبر جب تھے وہ، تو ان کے یہاں بھی کوئی نمونہ ملنا چاہیے. تو میں نے سوچا کہ ان کے یہاں کیا نمونہ ہے، تو میں نے پایا کہ ان کے یہاں تو بہت بڑا نمونہ ہے، بہت ہی بڑا نمونہ. وہ نمونہ یہ ہے کہ آدم کو اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا تو ان کو جنت میں رکھا. قرآن سے معلوم ہوتا ہے. اور ان سے کہا کہ یہ پوری جنت جو ہے اس میں تم چلو پھرو، اس کو استعمال کرو، لیکن وہاں ایک درخت جو ہے، ایک فاربڈن ٹری وہاں پر بتا دیا گیا کہ اس کا پھل مت کھانا. لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین. لیکن آدم نے اس کچھ دنوں کے بعد، کچھ دنوں تو وہ ٹھیک ٹھاک رہے، پھر اس فاربڈن ٹری کا پھل کھا لیا. تو اس کے بعد آدم کو جنت سے نکلنا پڑا. اللہ نے کہا کہ آپ جاؤ جنت سے، تم باہر جاؤ. اب آپ دیکھیے قرآن میں بتایا گیا ہے کہ آدم کو بہکایا تھا ابلیس نے، فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ. خود قرآن میں یہ بتایا گیا ہے کہ آدم کو اس درخت کا پھل کھانے کے لیے جو بہکایا تھا اس نے، وہ ابلیس تھا. تو باہر آنے کے بعد کیا کیا آدم نے؟ آج کل جو مسلمان کرتے ہیں وہ نہیں کیا انہوں نے کہ روزانہ برائی بتاتے، ابلیس کی بڑا خراب ابلیس ہے، اس پہ لعنت بھیجتے، اس کو بد دعا کرتے. یہی تو مسلمان کر رہے ہیں آج کل. جس کو سمجھتے ہیں مسلمان کی یہ ذمہ دار ہے، یہ ہے رسپانسبل ہماری
پرابلم کا اس سے بد دعا کرنا، اسے نفرت کرنا، اس کے خلاف لکھنا، اس کے خلاف چلانا، یہ نہیں کیا آدم نے، بلکہ اپنے اوپر لیا انہوں نے. یعنی غلطی کو ابلیس پر ڈالنے کے بجائے انہوں نے اس کو اپنے اوپر لیا، اور یہ دعا کیا انہوں نے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اپنے لیے، اپنی بیوی حوا دونوں کے لیے انہیں دعا کیا، خدایا ہم دونوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، ہم نے غلطی کی، اب ہماری غلطی کو معاف فرما. تو یہ پیغمبر اول کے ذریعے ایک ایگزامپل سیٹ ہوا کہ اگر تم کو کوئی پرابلم پیش آتا ہے تو بظاہر کوئی اس کی وجہ ہو سکتا ہے کہ آدمی تم کو بہکائے گا، کوئی دھوکہ دے گا، کچھ کرے گا، لیکن اس کا سبب تو اپنے اندر تلاش کرو. بظاہر اگرچہ سبب دوسرے کے اندر ہو، لیکن تم اپنے اندر تلاش کرو، کیونکہ اس نے بہکایا تو بہکے کیوں؟ اگر اس نے بہکایا تو بہک کیوں گئے؟ اس نے پرووک کیا تو پرووک کیوں ہو گئے؟ تو ذمہ داری آدمی کی اپنی ہوتی ہے. آپ غور کیجیے کہ ساری مسلم دنیا اس پر عمل نہیں کر رہی. میں تو دنیا میں جو ہر جگہ گیا ہوں، جہاں دیکھیے ہر جگہ شکایت دوسروں کی، ہر جگہ مسلمانوں نے کوئی دوسرا ڈھونڈ رکھا ہے جس کے خلاف وہ صبح شام بولتے رہتے ہیں کہ یہ ظالم ہے، یہ سازشی ہے، یہ کانسپریسی کرتا ہے، یہ ایسا کرتا ہے، یہ ویسا کرتا ہے. کہیں ہندو کو ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں، کہیں یہودیوں کو ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں، کہیں امریکہ کو، کہیں یورپ کو. ہر جگہ ان کو ایک ملا ہوا ہے جس کے خلاف وہ شکایتوں میں مشغول ہے. یعنی آدم کے اسوے کو نہیں پکڑا انہوں نے. اب آپ غور کیجیے کہ آدم کا اسوہ پکڑنے کی شکل میں قرآن میں کیا بتایا گیا ہے کہ جب اللہ نے سنی ان کی آواز تو ان کو معاف کر دیا، یعنی دوبارہ ان کو اپنی رحمت میں لے لیا. اس سے یہ نمونہ ملا کہ اگر آپ کبھی کسی پرابلم سے دوچار ہو، کسی مصیبت سے دوچار ہو، تو خواہ بظاہر کوئی دوسرا اس کا ذمہ دار ہو، دوسرے نے آپ کو بہکایا ہو، دوسرے نے آپ کے معاملے کو بگاڑا ہو، تب بھی ساری بات کو اپنے اوپر لیجیے، اپنے اوپر لے کر اپنی اصلاح کیجیے، اللہ سے دعائیں کیجیے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے صورتحال بدل جائے گی. اب دیکھیے، میں تو سمجھتا ہوں کہ آج کے مسلمان 1% بھی اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں. یعنی پیغمبر اول کے اس نمونے پر 1% بھی عمل نہیں کر رہے ہیں. اب ایک اور مثال لیجیے. قرآن میں ایک نبی کا ذکر ہے جن کو ہم حضرت یونس کہتے ہیں، بائبل میں کوئی یونا کہا گیا ہے. ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ عراق میں نینوا شہر تھا، وہاں پیغمبر بنا کر بھیجے گئے. تو کچھ دنوں انہوں نے تبلیغ کی، ان کو دعوت دی، لیکن ان لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا، آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا. یہاں تک کہ قرآن کے مطابق وہ قرآن میں غضب کا لفظ آیا ہے کہ وہ غضبناک ہو کر انہوں نے نینوا کو چھوڑ دیا. تو اس کے بعد کیا ہوا؟ قرآن بتاتا ہے کہ اس کے بعد وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. دیکھیے، مچھلی یہاں پر ایک سمبولک ورڈ ہے، یعنی پرابلم کے پیٹ میں چلے گئے. پرابلم یعنی آئے تھے کہ ہم کسی اچھی حالت کی طرف جا رہے ہیں اور بری حالت میں پھنس گئے.
پرابلم میں پھنس گئے. تو دوبارہ کیا ملتا ہے کہ حضرت یونس کو احساس ہوتا ہے کہ غلطی میں نے کی, تو وہ دعا کرتے ہیں اور مانتے ہیں اپنی غلطی, اپنی غلطی کو مان کر دعا کرتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دیتا ہے کہ وہ دوبارہ جائیں نینوا میں. پھر جاتے ہیں نینوا میں, اور کیا ہوتا ہے وہاں پر, یعنی دوبارہ جانے کے بعد ساری قوم بشمول وہاں کا بادشاہ ان کے دین کو قبول کر لیتا ہے. اس میں کیا سبق ملا؟ جن لوگوں کے خلاف آپ غصہ ہیں, جن لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ دشمن ہمارے ہیں, جن لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے خلاف کانسپریسی کرتے ہیں, ان کو آپ ایٹرنل طور پر اپنا دشمن نہ سمجھیے. وہ ہو سکتا ہے کہ ٹیمپرری فیز ہو, وقتی بات ہو. حضرت نوح کی مثال بتاتی ہے کہ کسی بھی مدعو کی طرف سے کوئی نگیٹو ریئیکشن ہو تو اس کو ایٹرنل مت سمجھو. عین ممکن کہ وقتی ہو, اور دوبارہ جب تم اس پر دعا کرو, صبر کرو, نئی پلاننگ کرو, پھر سے سارے معاملے کو ری اسیس کرو, تو عین ممکن ہے کہ تمہارا پیغام اس کے مائنڈ کو ایڈریس کرے اور تمہارا ساتھی بن جائے وہ. آپ دیکھیں کیا مسلمان اس پر عمل کر رہے ہیں کہیں؟ مجھے دنیا میں کوئی ایک بھی مسلمانوں کی بستی نہیں معلوم ہے جو اس پر عمل کرے. بس جس کو دشمن سمجھ لیا دشمن سمجھ لیا, جو دشمن ہے تو بد دشمن ہے, جو برا ہے تو بہت برا ہے. لوٹنا یہ مسلمان جانتے نہیں. حضرت یونس کی مثال بتاتی ہے کہ ہرگز مایوس نہ ہو انسان سے مایوس نہ ہو, بلکہ لوٹو, ری پلاننگ کرو, پھر سے منصوبہ بناؤ, پھر سے کوشش کرو, پھر سے دعائیں کرو. مایوس ہو کر میں چھوڑ مت دو. کیا یہ مسلمان ایسا کر رہے ہیں؟ کوئی لوٹ رہا ہے؟ کیا پاکستان کے لوگ جو ہندوؤں سے غصہ ہو کر علیحدگی کروائی تھی, کیا وہ لوٹ رہے ہیں ہندوؤں کی طرف؟ کھلی مثال ہے کہ پاکستان کے لیڈروں نے ہندوؤں سے غصہ ہو کر کے پارٹیشن کروایا, تو کیا وہ حضرت یونس کی مثال کو لے کر لوٹ رہے ہیں اور دوبارہ کہیں کہ ہندوؤں سے اچھے تعلقات بنائیں؟ کوئی ایسی کوئی خبر جانتے ہیں آپ؟ میں تو نہیں جانتا. یا مصر کے جو اخوانی غصہ ہو گئے آرمی سے, تو کیا وہ لوٹ رہے ہیں کہ چھوڑو بھائی ان کو ہم اپنے نئی پلاننگ کریں, ان سے غصہ ختم کریں, ان سے انتقام کا انداز میں نہ معاملہ کریں, ان سے محبت اور خرخائی کا انداز معاملہ کریں؟ ایسا کر رہے ہیں اخوانی؟ کوئی لوٹ رہا ہے؟ اور یونس کی مثال بتاتی ہے کہ انسان پتھر نہیں ہے, انسان پتھر نہیں ہے. تم لوٹنا سیکھو, لوٹنا سیکھو. کسی بھی کوئی ایک بار اگر ریئیکٹ کرتا ہے, نہیں مانتا بات کو, تو اس کو ایٹرنل مت سمجھو. لوٹو, دعا کرو, دوبارہ نئے انداز سے پلاننگ کرو, نئے ڈھنگ سے ان کے پاس جاؤ. کوئی کرتا ہے ایسا؟ میں تو نہیں جانتا کوئی کر رہا ہے ایسا. بس بطور فخر کے ضرور کہیں گے مسلمان کہ قرآن سارے پوری زندگی کا دستور ہے, پوری زندگی کا کنسٹیٹیوشن ہے, مکمل گائیڈ بک ہے. بہت فخر کے, بس فخر کے, پرائڈ کے لیے. اونلی ٹو اسٹیبلش دیئر پرائڈ اپان ادر کمیونٹیز, بس اس سے نصیحت لینے کے لیے نہیں. اب اور دیکھیے آپ, حضرت ابراہیم کو دیکھیے آپ.
حضرت ابراہیم پیغمبر تھے، ان کے بیٹے تھے اسماعیل. تو وہ عراق کے ایریا میں مبعوث ہوئے تھے. تو وہاں پر جو لوگ تھے انہوں نے آپ کی بات نہیں مانی، بہت زیادہ خلاف ہو گئے. تو انہوں نے کیا کیا، اپنے بیٹے کو اور اس بیٹے کی ماں کو لے کر کے، بچہ تھے اس وقت، وہ لا کر کے کیا کیا کہ عرب کے ڈیزرٹ میں بسا دیا. یعنی اسماعیل جو بچہ تھے اور ان کی ماں جو ہاجرہ تھیں اس کو لا کر کے عرب کے ڈیزرٹ میں بسا دیا. اور یہاں پر اسماعیل کی اولاد پیدا ہوئی، ان کے بیٹے، ان کے پوتے، ان کے سب ہوتے ہوتے ایک نسل بنی. اس میں کیا نمونہ ہے؟ اپنے بچوں کی تربیت کا نمونہ. یعنی بچوں کو فیور مت دو، لاڈ پیار مت کرو، ان کے لیے آسانیاں مت فراہم کرو، بلکہ ان کو زندگی کے جوخم میں ڈالو، زندگی کے مسائل میں ڈالو، زندگی کی اسٹرگل میں ڈالو، اس سے وہ بنیں گے. وہ میرے پاس ابھی انٹرنیٹ پر ایک سوال آیا ہے ایک صاحب کا، ایک مسلمان کا. وہ مسلمان سوال کرتے ہیں کہ یہاں ہم لوگ، یعنی وہاں جو اور بھی دوسرے مسلمان ہیں، ان سب کے بارے میں وہ کہتے ہیں ہم لوگوں کا ایک طریقہ یہ ہے، ایک دعا یہ ہے کہ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ خدایا ڈفیکلٹیز جو ہے وہ میرے اوپر آ جائیں، میرے بچوں پر نہ ہوئیں. جو ڈفیکلٹیز ہیں وہ میرے اوپر آئیں، میرے بچوں پر نہ ہوئیں. لیکن یہ کوئی ایکسیپشنل بات نہیں ہے، سارے مسلمانوں کا حال یہ کہ بچوں کو چاہتے ہیں کوئی مصیبت نہ پڑے، کوئی پرابلم سے دو چار نہ ہو. کما کر اس کو فیور. یہ حضرت ابراہیم کو اس کے ساتھ خلاف ہے. حضرت ابراہیم کو اس وقت یہ ہے کہ اپنے بچوں کو حالات کے میں ڈالو، مسائل میں ڈالو، اسٹرگل میں ڈالو، ڈفیکلٹیز میں ڈالو، چیلنج میں ڈالو. جب چیلنج کا سامنا کریں گے تب ان کے اندر ایک انسان ابھرے گا. اور ابھرا، آپ جانتے ہیں کہ ابھرا، اور بنو اسماعیل جو تھے بہت زبردست لوگ بنے. ایک اورینٹلسٹ نے لکھا ہے کہ وہ ایک نیشن آف ہیروز تھے وہ، اور نیشن آف ہیروز. یہاں پر یہ بتا رہے کہ حالات اگر بگڑے ہوئے ہوں، آپ چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو آپ اچھے انداز میں ان کو اچھے گرو کریں، آگے بچے، اور صحیح انسان، صحیح مسلمان بنے، تو کیا کرنا چاہیے؟ ان کو فیور نہیں دینا ہے، ان کو کمفرٹ نہیں دینا ہے، ان کو لگژری نہیں ڈالنا ہے، ان کو چیلنج میں ڈالنا ہے، زندگی کے اسٹرگل میں ڈالنا ہے. میرے علم میں آج کوئی ایک بھی مسلمان میں نہیں جانتا ہوں میں جو ایسا کرتا ہوں اپنے بچوں کے لیے. یہاں سے لے کر امریکہ تک میں نے بہت دیکھا ہے. سب کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میرا بچہ ان کو آرام سے رہے. کماتے ہیں صرف بچوں کو آرام دینے کے لیے. کون ہے جو اپنے بچوں کو ڈیزائر میں ڈالنے کے لیے منصوبہ بنائے؟ وہ کون ہے جو اپنے بچوں کو ڈیزرٹ میں ڈالنے کی پلاننگ کرے؟ کون ہے وہ؟ سب اویسس میں ڈالتے ہیں. یہ سارے لوگ جو ہیں اپنے بچوں کو اویسس میں ڈالتے ہیں. نخلستان میں، صحرا میں کون ڈالتا ہے؟ تو یہاں پر ایک پیغمبر کی بہت بڑی مثال ہے کہ بچوں کے لیے کیا کرنا چاہیے، کیسے بچوں میں نیا ایمرجنس ہوگا، نئی نسل بنے گی، ان کے اندر نئے آداب پیدا ہوں گے، نیا انسان ابھرے گا. اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ ہے کہ بچوں کو اسٹرگل میں ڈالو، کمپٹیشن میں ڈالو، چیلنج میں ڈالو، زندگی کی مشکلوں کا سامنا کرنے کا موقع دو ان کو. اور مسلمان اس کا الٹا کرتے ہیں.
اور اسٹیج پہ بولیں گے کہ قرآن میں مکمل گائیڈنس ہے، قرآن کامل کنسٹیٹیوشن ہے، قرآن میں یہ ہے قرآن، لیکن اپنی زندگی میں کیا ہے؟ اس کا الٹا ہے. ایک پیغمبر کو انہوں نے سنگل آؤٹ کر لیا ہے، اس پیغمبر کے لیے تعریفیں کرنا، قصیدے پڑھنا، نعت خوانی کرنا، سمجھتے ہیں کہ بس حق ادا ہو گیا. اب اور دیکھیے، آپ حضرت یوسف کو لیجیے. آپ حضرت یوسف بھی ایک پیغمبر تھے. حضرت یوسف کے بارے میں قرآن میں بھی ہے اور بائبل میں بھی ہے. حضرت یوسف کی جو اسٹوری آئی ہے قرآن مجید میں، اس کو کہا گیا ہے احسن القصص، بیسٹ اسٹوری. احسن القصص، بیسٹ اسٹوری. یہاں پر اسٹوری کے جو لفظ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میتھڈ کے معنی میں ہے، یعنی بیسٹ میتھڈ. کیونکہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ کوئی ناول افسانہ نہیں ہے. وہ پوری جو اسٹوری ہے اس میں ایک میتھڈ بتایا گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ حضرت یوسف کی مثال سے ہم کو ایک معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یوسف کہ بیسٹ میتھڈ کیا ہونا چاہیے. وہ بیسٹ میتھڈ کیا ہے؟ حضرت یوسف کے زمانے میں، جو تقریباً 3,500 سال پہلے کا زمانہ ہے، مصر میں ایک خاندان حکومت کرتا تھا جس کو کہتے ہیں ہکسوس کنگز. تو اس کا جو بادشاہ تھا اس وقت حضرت یوسف کے زمانے میں، وہ کوئی ڈفرینٹ ٹائپ کا آدمی تھا. اگرچہ وہ مشرک تھا، اگرچہ وہ شراب بھی پیتا تھا، لیکن تھا ڈفرینٹ ٹائپ کا آدمی. تو خاص طرح کی صورتحال جس کو آپ تک پڑھ سکتے ہیں قرآن میں اور بائبل میں، اس نے آفر دے دیا حضرت یوسف کو کہ تم میری مملکت میں ایگریکلچر کا ڈپارٹمنٹ سنبھال لو. اس زمانے میں ایگریکلچر ہی سب سے بڑا ڈپارٹمنٹ ہوتا تھا، کیونکہ ساری جو اکانومی تھی وہ بیس کرتی تھی زراعت پر. ساری اکانومی بیس کرتی تھی دنیا بھر کی ایگریکلچر پر. تو وہ ڈپارٹمنٹ اس نے کہا کہ آپ سنبھال لیجیے، اس کا انتظام کیجیے. تو قرآن کے مطابق غالباً 14 سال تک انہوں نے یہ خدمت انجام دی، کم از کم 14 سال تک. اس میں جو بیسٹ میتھڈ ہے وہ کیا ہے؟ بیسٹ میتھڈ یہ ہے کہ حضرت یوسف نے سنبھالا، اس کے آفر کو قبول کیا، تب بھی بادشاہ بدستور تخت پہ موجود تھا. ما کان لیاخذ اخاہ فی دیر الملک. یہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بادشاہ قانون بدستور وہاں چلتا تھا، بادشاہ کا اقتدار بدستور قائم تھا وہاں پر. بادشاہ فری بادشاہ تھا. اور یہ بات بائبل میں ان الفاظ میں آئی ہے کہ بادشاہ نے کہا حضرت یوسف سے کہ اونلی ان ریگارڈ ٹو دا تھرون آئی ول بی گریٹر دین یو. کہ صرف تخت میرے پاس رہے گا، باقی سب تمہارے پاس ہوگا. تخت پر بطور بادشاہ کی تو میں رہوں گا، لیکن سارا ملک کا انتظام تمہارے ہاتھ میں رہے گا. تو اگرچہ یہ بادشاہ مشرک تھا، اگرچہ وہ شراب بھی پیتا تھا، لیکن اس پر وہ راضی ہو گیا کہ جو حکومت کا جو نظام ہے وہ حضرت یوسف چلائیں. تو حضرت یوسف نے قبول کر لیا اس کو. آج دنیا میں کوئی ایک بھی مسلم پارٹی نہیں ہے جو اس پر عمل کرے، کوئی ایک بھی پارٹی نہیں. ہر جگہ کی مثالیں موجود ہیں کہ جو لوگ پاور میں تھے، پاور میں، انہوں نے مسلم جماعتوں کو یا مسلم لیڈروں کو آفر دیا، اسی قسم کا آفر. ہر مسلم ملک میں یہ واقعات موجود ہیں. جماعت الدین افغانی سے لے کر کے
ابو العلا مودی تک یہ واقعات موجود ہیں کہ ان مسلم ملکوں میں وہاں جو حکومتیں پاور میں تھیں انہوں نے آفر دیا مسلم لیڈروں کو، مسلم جماعتوں کو کہ آپ یہ کام کیجیے، مثلاً ایجوکیشن کا کام آپ سنبھالیے. یعنی جو نان پولیٹیکل فیلڈ تھی اس میں بھرپور موقع دیا انہوں نے کہ آپ اویل کیجیے اس کو. ایجوکیشن کا کام، دعوت کا کام، ملک کی معیشت کو بہتر بنانے کا کام، سوشل ریفارم کا کام. یعنی ان کو پاور میں ان کے پاور کو چیلنج نہ کریں آپ، ان کو تخت پر ہیں تو رہنے دیں ان کو. اور جو دوسری فیلڈ ہے وہاں پر آپ کھلی آزادی، دعوت کے میدان میں، ایجوکیشن کے میدان میں، معیشت کے میدان میں، سوشل ریفارم کے میدان میں. لیکن لوگوں نے قبول نہیں کیا. جماعت الافغانی نے قبول نہیں کیا، سید قطب نے قبول نہیں کیا، ابو العلا مودی نے قبول نہیں کیا. ایک لمبی ہی لسٹ ہے اس کی، آپ دیکھیے. یعنی پیغمبر کا اسوہ موجود ہے اور قرآن کہتا ہے کہ فَبِهُ هُدَاهُ مُقْتَدِهْ، ان کے اسوہ پر عمل کرو. لیکن جو لوگ اسلام کا جھنڈا اٹھاتے ہیں وہی اس کے خلاف چلتے ہیں. تو مسلمانوں کے لیے یہ اسٹیج کی بات رہ گئی ہے کہ اسٹیج پہ کھڑے ہو کر بولیں کہ ہمارا قرآن جو ہے وہ مکمل دستور ہے، وہ کمپلیٹ گائیڈنس ہے، وہ یہ ہے وہ ہے. اونلی ٹو اسٹیبلش their pride. تو یہ ہے اصل وجہ جس کی وجہ سے مسلمان موجودہ دنیا میں ان کا برا حال ہو رہا. یہ اصل وجہ ہے. مثلاً ابھی شکیب ارسلان کی کتاب ہے، اس کا ٹائٹل ہے کہ لماذا تاخر المسلمون وتقدم غیرهم، کیوں دوسرے لوگ آگے بڑھ گئے اور مسلمان پیچھے ہو گئے. بتاتے کہ ہاں جہاد. یہ کیوں نہیں بتاتے کہ پیغمبر کے نمونے کو چھوڑ دیا. بہت بڑا عالم، عربی زبان کا ماہر، وہ کہتا کیا ہے، جہاد یعنی قتال کو چھوڑ دیا. آپ پڑھ لیے اس کتاب کو. حالانکہ کہنا چاہیے کہ مسلمانوں نے قرآن میں ہدایت دی گئی تھی کہ پیغمبروں کے نمونے کو پکڑو. تمہارے حالات کے لحاظ سے جس پیغمبر کا نمونہ اپلائی ہوتا اس کو اختیار کرو. اسی کو عمل نہیں کیا مسلمانوں نے. یہ نہیں بتایا اس میں انہوں نے. ایسی مولانا علی کی کتاب ہے ماذا خسر العالم بین انحطاط المسلمین، اسی موضوع پر، اس میں بھی یہ نہیں بتایا انہوں نے کہ مسلمانوں کے انحطاط کا سبب کیا ہے. جو جڑ کی بات ہے وہ کوئی بتاتا نہیں. ایک کتاب چھپی انگلش میں، پیسیو وائسز، یعنی انڈیا کے مسلمانوں کے بارے میں کہا کہ پیسیو وائسز، منفعل آوازیں. اس میں بھی انہوں نے بتایا کہ مسلمانوں کی کہ ذوب حالی کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کے مطابق اپنے پیغمبروں سے نمونہ اللہ چھوڑ دیا. دوسری باتیں کہتے ہیں. تو مسلمانوں کے لیے قرآن ایک بک آف گائیڈنس نہیں ہے، بک آف پرائڈ ہے. یعنی کتاب ہدایت نہیں ہے، کتاب فخر ہے. آج کے مسلمانوں کے لیے قرآن کتاب فخر بنا ہوا ہے، کتاب ہدایت نہیں ہے. یہ ہے واحد وجہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کو کا یہ حال ہو رہا ہے کہ جو کہ آپ جانتے ہیں. اب میں آپ کو ایک اور پیغمبر کی مثال دیتا ہوں. حضرت موسیٰ کی مثال لیجیے. حضرت موسیٰ جب آئے مصر میں تو اس وقت وہاں پر اس زمانے کے جو مسلمان تھے، یعنی اہل کتاب جن کو ہم یہود کہتے ہیں،
قدیم زمانے کے مسلمان یہی تھے، یہی یہودی، لیکن وہ حالت زوال میں پہنچ چکے تھے، زوال کے دور میں تھے، وہ ان کا ڈی جنریشن ہو چکا تھا. تو بہت بڑی مثال ہے حضرت موسیٰ کی زندگی میں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حکم ہوا ان کو کہ تم اقدام کر کے فلسطین میں داخل ہو جاؤ، اور داخل ہو جاؤ گے تو تم ہی کامیاب رہو گے. تو بنی اسرائیل نے کہا ہم اقدام نہیں کریں گے، وہ ڈر گئے. یہ واقعہ موجود ہے قرآن میں بھی اور بائبل میں بھی. حضرت موسیٰ کے کہنے کے باوجود بنی اسرائیل فلسطین میں داخل نہیں ہوئے. اس کے بعد ان کے اوپر کہا گیا کہ 40 سال تک سارا سینا میں پڑے رہو. ایک نئی، یعنی بوڑھے لوگ مر جائیں، نوجوان باقی رہیں صرف. اچھا، اس میں کیا اس میں نمونہ ہے؟ اس میں نمونہ ہے کہ زوال یافتہ قوم پر آپ کوئی بنیاد نہیں کھڑی کر سکتے. زوال یافتہ قوم سے نہ جہاد ہوگا، نہ ادارے قائم ہوں گے، نہ جماعتیں بنیں، کچھ نہیں ہو سکتا. اس کے پہلے اس کو ختم کرنا، اس کے زوال کو ختم کرنا ہے. لیکن اس زمانے میں مسلمانوں نے کیا کیا؟ انہی زوال مسلمان اس دور میں یہ حقیقت ہے کہ زوال کی آخریت پہ پہنچ چکے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اور مانتے بھی ہیں لوگ. لیکن اسی زوال یافتہ قوم کو لے کر کیا ہوا؟ کوئی مسلم کالج بنا رہا ہے، کوئی مسلم یونیورسٹی بنا رہا ہے، کوئی مسلم اسٹیٹ بنا رہا ہے، کوئی مسلم جماعت بنا رہا ہے، کوئی مسلم آرگنائزیشن بنا رہا ہے، انہی لوگوں کو لے کر کے. اور پھر سب کا حال تباہ ہے، سب کے سب فیل. کیونکہ دیمک زدہ لکڑی کو لے کر آپ کوئی عمارت نہیں بنا سکتے. جس لکڑی میں دیمک لگ چکا ہو اس سے عمارت نہیں بنتی. تو جن لوگوں کا حال یہ ہو کہ وہ زوال یافتہ ہو چکے ہیں، ڈی جنریشن کا ہو چکا ہے، تو سب سے پہلے ان کو ری جنریٹ کرنا ہے. پہلا کام ری جنریشن ہے. لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ ری جنریشن کے بغیر ہی بڑے بڑے ادارے، کوئی مسلم کالج بنا رہا ہے، کوئی مسلم یونیورسٹی بنا رہا ہے، کوئی مسلم اسٹیٹ بنا رہا ہے، کوئی مسلم آرگنائزیشن بنا رہا ہے، اور سب کے سب فیل، سب کے سب فیل. کوئی ایک بھی نہیں ہے ان میں سے جس کا جو فیلڈ اسٹیٹ، فیلڈ یونیورسٹی، فیلڈ کالج، فیلڈ آرگنائزیشن، سب کے سب فیل. کیونکہ ڈی جنریٹڈ لوگوں کے ذریعے سے کوئی بڑا کام نہیں ہو سکتا. جب قوم اس حالت میں پیدا ہوا تو اس کو ری جنریٹ کرو. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وہاں موسیٰ کے زمانے میں کہ ان کو ڈال دو سارا سینا میں، ان کے سب بوڑھے مر جائیں. بوڑھے کے معنی کیا ہیں؟ جو ڈی کنڈیشن، جن کی کنڈیشن آخریت تک ہو چکی ہے، وہ ختم ہو جائیں. نئے نوجوان پیدا ہوں، ان میں تبلیغ کرو، ان کو ری جنریٹ کرو، پھر وہ آگے بڑھ کر جہاد کریں گے. یہی ہوا وہاں پر. تو دیکھیے حضرت موسیٰ کی مثال کو پر کس نے عمل کیا؟ ادارے بنائے، یونیورسٹیاں بنائیں، حکومتیں بنائیں، تنظیمات بنائی، جماعتیں بنائیں، لیکن کسی نے بھی یہ نہیں کیا کہ پہلے قوم کو ری جنریٹ کرو. یہ تو کسی نے کیا نہیں. یعنی اسٹارٹنگ پوائنٹ ہی غلط، تو نتیجہ بھی غلط ہے. اسٹارٹنگ پوائنٹ غلط تو نتیجہ بھی غلط ہے. اب آپ ایک اور مثال لیجیے حضرت مسیح کی. اس وقت مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ مسیح جسمانی طور پر آسمان نہیں آنے والے ہیں، ان کا رول کے معنی میں ہے، تو اس کو سارے مسلمان اس کو کافر بتائیں کہ پتہ نہیں کیا کریں گے، اس کو مخالف ہو جائیں گے. حالانکہ یہ اس کا تعلق قرآن سے نہیں ہے. اس مسئلے کا جو مسئلے سے تعلق ہے وہ حضرت مسیح کا رول ماڈل. حضرت مسیح کا رول ماڈل کیا ہے؟ پیسفل دعویٰ ورک. حضرت مسیح کا رول ماڈل ہے پیسفل دعویٰ ورک. انہوں نے کہا تھا کہ جو تمہارا کرتا مانگا ہے تو اسے چوغا بھی دے دو. اس معنی کہ ہر
یعنی یو ہیو ٹو اسٹیبلش پیس ایٹ اینی کاسٹ، اور پھر دعوتی کام کرو. اور نتیجہ کیا ہوا کہ ان کے ماننے والوں نے اس پر عمل کیا. تو آج دنیا میں سب سے زیادہ تعداد انہیں کی ہے، سب سے زیادہ نمبر انہیں کا ہے، کیونکہ پیسفل دعوی ورک. آج کسی مسلمان کی سمجھ میں آتی ہے یہ بات؟ ٹکراؤ اور جہاد اور قتال کی بات خوب سمجھ میں آتی ہے. پیسفل دعوی ورک، کیونکہ پیسفل دعوی ورک کی قیمت ہے، وہ قیمت یہی کہ پرتا مانگا چوکا بھی دے دو. مطلب ان کی شرطوں کو مان لو، ان کی کنڈیشن کو مان لو، تب جا کر پیس قائم ہوگا، تب جا کر پیسفل دعوی ورک ہوگا. تو یہ حالت ہے مسلمانوں کی. آپ کو اس پر سوچنا ہے اور رائٹ اسٹارٹنگ پوائنٹ سے اپنے کام کو آگے بڑھانا ہے. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی مدد فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مولانا یہ سوال روڑکی آیا ہے ساجد انور صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے واٹ آر دا پری ریکوزٹس فار کانٹمپلیشن آن دا قرآن اینڈ ہاؤ کین وی ڈرا دا کریکٹ لیسنس فرام اٹ. مولانا صاحب پلیز گائیڈ می آن دس. دیکھیے اس کا کوئی میتھڈ نہیں ہوتا. قرآن کو پڑھنا، اس سے گائیڈنس نکالنا، اس کا کوئی میتھڈ نہیں ہوتا. اس کے لیے صرف ایک ہی شرط ہے کہ آپ سچ مچ ایسا چاہتے ہوں. بس جس کو حدیث میں نیت کہا گیا ہے کہ سب کچھ نیت پر، ہر چیز نیت پر بیس کرتی ہے. تو نیت کا مطلب یہی ہے کہ آپ سچ مچ آپ نے اس کو چاہا ہو، سچ مچ اس کو آپ نے کنسرن بنا لیا ہو کہ مجھے تو قرآن سے کو سمجھنا ہے، مجھے تو قرآن کو سمجھنا ہے. بس لوگ ایسے ہی پڑھتے ہیں، کسی نے تفسیر پڑھ لیا، کسی نے کچھ کر لیا، کسی نے کر لیا. لیکن سچ مچ حقیقی معنوں میں طالب بننا، طالب، وہ تو مجھے نوالم کو بتاؤ، میرے علم میں تو ہے نہیں. حقیقی معنوں میں طالب قرآن بننا میرے علم میں تو کوئی آدمی ایسا ہے نہیں. اگر ہے تو اس کا مجھے نام بتائیے آپ. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ حقیقی معنوں میں آپ طالب قرآن بن جائیں تو آپ بہت زیادہ سنسیئر ہو جاتے ہیں. آپ بہت زیادہ اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ کوئی غلطی نہ مجھ سے ہو جائے. آپ کی سنسیئرٹی آپ کو روکتی ہے اس سے کہ کوئی غلط مطلب نکالیں. آپ کی سنسیئرٹی جو ہے وہ روک بن جاتی ہے اس میں کہ آپ کوئی غلط مطلب نکال لیں. کبھی نہیں نکالیں گے آپ اگر سنسیئر ہیں آپ. اور دوسرے کہ آپ دعا خوب کرتے ہیں، کیونکہ دیکھیے قرآن کا آتھر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اور اللہ تعالیٰ کی صفت یہ بتائی گئی ہے کہ اللہ سے دعا مانگو تو تم اس کو اپنے قریب پاؤ گے. اس کا معنی کیا ہے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کا آتھر کنسلٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس ہر وقت موجود ہے. آپ غور کیجیے، جس کتاب کا آتھر ہر وقت آپ کے لیے اویلیبل ہو کنسلٹ کرنے کے لیے، تو اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے. لیکن اس طرح پڑھتا کون ہے قرآن کو؟ ہر آدمی ڈسٹریکشن جیتا ہے، ہر وقت ڈسٹریکشن.
تو جب آپ ڈسٹریکشن میں جئیں گے تو آپ طالب قرآن کیسے بنیں گے؟ تو اس کے کوئی الگ سے شرط نہیں ہے میرے نزدیک. ٹرو سینس میں طالب بن جانا، بس یہی شرط ہے. مولانا اگلا سوال لینے سے پہلے ایک کامنٹ پڑھنا چاہیں گے جو آپ کے پچھلے سنڈے تقریر کو لے کر پاکستان سے سیف اللہ صاحب نے بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے، مولانا سچی دعوت بلا شبہ خیر خواہی کے بغیر نہیں ہو سکتی، اور مسلمان کی موجودہ فالسہڈ سوچ خیر خواہی اور دعوت کے لیے قاتل ہے. آپ کی تقریر نے اس پہلو کو مزید نمایاں کیا. بلا شبہ اہل مغرب ہمارے محسن ہیں. آپ کی ہر تقریر معرفت اور وزڈم سے بھرپور ہوتی ہے. مولانا اللہ آپ کو لمبی عمر اور جزائے خیر دے. مولانا اگلا سوال پینسلوینیا سے خواجہ کلیم الدین صاحب نے بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے، مولانا صاحب, you mentioned in the Al Risala March 2014 under the title Prophetic Model that Prophet left many models for us to follow after him. One of his models you mentioned that he left Quran and Sunnah behind for us. Explaining this, you said, according to this, he left a strong literature in the form of Quran and Sunnah and a strong team of Sahaba so that the mission of Islam continues for long. Then you said that in the footsteps of this model, today, a person who wants to carry the Prophet's mission forward should rise and create a strong explanatory literature of Islam and a dedicated team so that the mission of Islam thrives for the times to come. Maulana Sahab, in this regard, I would confess that the literature you produced is the only strong literature in the whole world that explains Prophet's mission positively in the modern idiom. But we as CPS members find ourselves weak in the sense that we are mostly immersed in solving our personal and family problems more than spreading the literature. Therefore, Maulana, I ask you to guide us how to be very dedicated, giving whole of our time in spreading the message of Islam. دیکھیے، آپ نے جو لکھا ہے کہ لوگ فیملی میں پھنسے رہتے ہیں، یہ بات بالکل صحیح ہے. اس کا حل ہرگز یہ نہیں کہ آپ اس کا سولوشن نکالیں. آپ کچھ کر نہیں سکتے. جن لوگ پھنسے ہوئے ہیں دیکھیں کیا کر پائے وہ، ان کو اللہ کے حوالے کیجیے، فیملی کو اللہ کے حوالے کیجیے. اگر آپ چاہیں کہ آپ خود اس کے پرابلم کو سالو کریں تو آپ یقین کیجیے کہ آپ مر جائیں گے، کر نہیں پائیں گے. میں بہت مثالیں میرے سامنے ہیں کہ فیملی پھنسے رہے یہاں تک کہ ختم ہو گئے. تو میرا مشورہ صرف یہ ہوگا کہ مشن کو اپنا مقصد بنائیے اور فیملی کو اللہ کے حوالے کیجیے. بس یہ جو اللہ کا مشن ہے، ڈیوائن مشن، اس کو اپنا مقصد بنائیے اور فیملی کو اللہ کے حوالے کیجیے. یہ بات قرآن کے اس آیت سے نکالی ہے کہ وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، یعنی اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا جو اللہ کی مدد کرے. یعنی جو اللہ کے مشن میں اپنے آپ کو لگائے تو اللہ ضرور اس کے کاموں میں اس کا مددگار بن جائے گا. مولانا اگلا سوال چنئی سے آیا ہے، مسٹر کے ندیم نے کیا ہے. انہوں نے لکھا ہے، In your book, Islam is the creator of modern age. You have given credit to Muslims for their contribution
which lasted over a period of 10 long centuries. But in your last Sunday talk on 30th March, what I understood of your saying that Muslim just made little improvement, not more than that, which looked like a little underestimation. Maulana Sahab, I would need your inputs on this. دیکھیے آپ نے اس کتاب کو بس شاید ایک بار پڑھا ہے، اور جو آدمی ایک بار پڑھے گا وہ ہماری کتاب کو سمجھ نہیں سکتا. آپ کہتے ہیں کہ میں نے مسلم کو کریڈٹ دیا. کون سی لائن میں ہے کہ میں نے مسلم کو کریڈٹ دیا ہے؟ ماڈرن ورلڈ کو کون سی لائن ہے اس پہ، کون سا پیج ہے؟ میں نے اسلام کو دیا ہے، مسلم کو نہیں. میں نے مسلم کو کوئی کریڈٹ نہیں دیا اس میں. جو دیا ہے اسلام کو دیا ہے، ان اسلام کی آئیڈیالوجی آف توحید. اور یہ میں نے نقل کیا ہے، آرڈر ٹائلبی نے یہ بات لکھی تھی سب سے پہلے، اسی سے کو میں نے مزید آگے ایلابریٹ کیا ہے. سچ پوچھے تو یہ کانسیپٹ آرڈر ٹائلبی کا ہے جو میں نے ایلابریٹ کیا ہے کہ آئیڈیالوجی آف توحید جو ہے وہ ہے کریٹر، مسلم نہیں. یہ تو آپ نے پتہ نہیں کیسے سمجھ لیا. آپ دوبارہ پڑھیے اس کو. میں نے کبھی بھی یہ نہیں لکھا ہے کہ جدید تہذیب کا کریڈٹ مسلمانوں کو جاتا ہے. نہیں، آئیڈیالوجی آف توحید کو دیا ہے. وہ اس معنی میں کہ ہزاروں سال سے انسان نیچر کو پوچھتا تھا. نیچر جو تھی وہ آبجیکٹ آف ورشپ بنی ہوئی تھی. تو پہلی بار اسلام نے توحید کی آئیڈیالوجی دی دنیا کو، جس میں اس کو ورشپ کے مقام سے ہٹایا، نیچر کو ورشپ کے مقام سے ہٹایا اور اس کو انویسٹیگیشن کے مقام پر لایا. جب نیچر بنی ہوئی تھی یعنی آبجیکٹ آف ورشپ، اس وقت آدمی اس کو ایکسپلور نہیں کر پاتا تھا. ایکسپلور کیسے کرتا؟ جب اسلام نے بتایا کہ نہیں، تو اس وقت پھر یہ ہوا کہ آبجیکٹ آف انویسٹیگیشن بن گئی، انویسٹیگیشن. تب یہ شروع ہوا. آپ اس کتاب کو دوبارہ پڑھیے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ایک بار پڑھ کر کے اور رائے بنا لیا. ہماری کسی کتاب کو کوئی آدمی ایک بار نہ پڑھے، کم سے کم 2 بار پڑھے، تب وہ سمجھے گا کہ کتاب میں کیا کہا گیا کتاب میں. مولانا اگلا سوال لینے سے پہلے ایک کامنٹ پڑھنا چاہیں گے جو کشمیر سے حمید صاحب نے بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے، Yesterday the world famous tulip garden opened at Srinagar and Kashmir team gifted hundreds of Quran and Dawa material to the visitors. مولانا اگلا سوال ممبئی سے ہے، محمد ابراہیم صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے، مولانا how to address the problems for addiction, as I know a drug addict who wants to follow Islam but he is addicted, hence he feels guilty of doing namaz. How can I address him? Please advise me. دیکھیے، میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں اور اس کو میں نے جہاں تک سمجھا ہے، صرف ایک ہی ہے اس کا حل، وہ ہے ڈٹرمنیشن، اور کچھ نہیں. کوئی دوسرا طریقہ نہیں. اس آدمی کو کے اندر ڈٹرمنیشن آ جائے کہ میں اپنے کو کل کر رہا ہوں، اپنے کو تباہ کر رہا ہوں، اس بات کو جان لے وہ، تو ایک نیا ڈٹرمنیشن آتا ہے اس کے بعد. دیکھیے، آدمی کا جو مائنڈ ہے، بہت سے اس کی کھڑکیاں بند رہتی ہیں. نیومرس کھڑکیاں ہیں مائنڈ کے اندر، بند رہتی ہیں. تو ان میں سے ایک کھڑکی وہ ہے ڈٹرمنیشن کے ساتھ وہ کھل جاتی ہے وہ. تو آج جن کا قصہ بتاتے ہیں وہ بھی ان کو پتہ نہیں کہ کتنا زیادہ برا کام کر رہے ہیں وہ، اس سے ان کے وہ کھڑکی دماغ کی کھلی نہیں ابھی تک. آپ یہ کیجیے کہ ان کو اتنا بڑا ان کو دھکا لگے اپنے غلط عادت کا کہ ان کے دماغ کی وہ کھڑکی کھل جائے، تب انسان کو سپر مین بن جاتا ہے. ایک نیا برین اسٹارمنگ ہوتی ہے، اس سے تو سب کچھ کر ڈالتا ہے.
میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جو کہ یعنی جب ڈٹرمنیشن آیا تو انہوں نے ایک دن میں فیصلہ کر لیا اور پھر وہ قائم رہے اس کے اوپر. تو انسان کے مائنڈ کو آپ انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں کہ انسان کا مائنڈ جو ہے کنٹرول نہیں کر سکتا. انسان کے مائنڈ کو انڈر اسٹیمیٹ مت کیجیے. مولانا اگلا ایک کامنٹ اور کوشچن آیا ہے ڈاکٹر سفینہ تبسم کا اجمیر سے. انہوں نے لکھا ہے مولانا صاحب I really thank you today for this wonderful talk as it was really a new discovery for me. I just wish that may Allah help me to acquire the complete guidance from Quran. ان کا جو سوال ہے مولانا انہوں نے لکھا ہے کہ why is it that Muslims have just glorified Rasulullah and have left other prophets? Is it a form of imitation? اس کے بارے میں بتائیں. اب دیکھیے میں ایک بات کہوں گا کہ جتنے لوگ سنتے ہیں ہماری ٹاک اس میں صرف ایک ہی میں نے پایا ہے ڈاکٹر سکینہ کہ آج کے جو ٹاک سنی ہے انہیں اس پر انہوں نے سوال کیا اور لوگ کہا ادھر ادھر کے سوال کرتے ہیں. یہی جیسا تھا کہ میرا بچہ ایسا کرتا ہے تو آپ بچے کے سوال کیوں کرتے ہیں؟ آپ خود کیا سنا آپ نے ٹاک میں اس کو کیوں نہیں بتاتے؟ آپ کا بچہ جو ہے اس نے کیا کہا اس کو یاد رکھا ہے آپ نے. آج کی ٹاک میں جو کچھ میں نے کہا اس کو لے کر کیوں نہیں سوال کیا آپ نے؟ مجھے یہ بات بہت عجیب معلوم ہوتی ہے کہ ٹاک میں کیا کیا باتیں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ کیا کیا بات کراتے ہیں، اس کو لے کر کوئی کچھ کہتا نہیں. ادھر ادھر کی بات ہے کہ میرے بچے نے ایسا کہا اور فلاں آدمی نے ایسا کہا، فلاں آدمی نے ایسا کہا. یہ میں اس کو سوال نہیں سمجھتا. سوال یہ کہ آج کی ٹاک روزانہ جو ٹاک ہوتی ہے اس ٹاک کو بغور سنیں، بغور، اور پھر اس کو لے کر کوئی کوشچن آپ کریں تب وہ صحیح سوال ہوگا. اور میں اللہ تعالیٰ دعا کرتا ہوں ڈاکٹر سکینہ کی کہ یہی ایک ہیں جو صحیح سوال کرتی ہیں. ان کا سوال بالکل صحیح سوال ہوتا ہے کیونکہ جس دن کی ٹاک ہوتی ہے اس کو سنتی ہیں، اس پر وہ سوال بھیجتی ہیں اپنا. کیا ان کا کوشچن کا ہے؟ مولانا ڈاکٹر سفینہ کا کوشچن تھا کہ وائی از اٹ دیٹ مسلمز ہیو جسٹ گلوریفائڈ رسول اللہ اینڈ ہیو لیفٹ ادر پروفٹس؟ اس کے ذمہ دار سارے علماء ہیں. سارے علماء اس کے ذمہ دار ہیں جنہوں نے خود ساختہ طور پر ایک نبی کو بڑا اور دوسرے کو چھوٹا بنا دیا. سارے علماء، مجھے نہیں آتا کہ اس میں کسی ایکسیپشن ہے جس کا حق نہیں تھا انہیں. لا نفرق بین احد من رسولہ. سارے ہی علماء نے عرب سے لے کر عجم تک ایک نبی کو بڑھانا دوسرے نبی کو ہٹانا، وہی اس کے ذمہ دار ہیں. انہیں بھول گئی آیت کہ لا نفرق بین احد من رسولہ. اسی کی تو ہم کریکشن کر رہے ہیں، اسی کی تصحیح کر رہے ہیں. تو لوگ غصہ ہوتے ہیں. ابھی بھی دیکھیے کل پرسوں کی بات ہے، ایک صاحب کا میرے پاس ٹیلی فون آیا کہ آپ دوسروں کا رول نہیں مانتے. مجھے بہت ہی تکلیف ہوتی ہے ایسے سوال سے. دوسرے کا رول کیا چیز؟ وہ آپ جانیے، آپ لکھیے. ہمارا ایک ہمارے سبجیکٹ نہیں ہے کہ دوسرا کا رول. یعنی ابھی کل پرسوں کی بات ہے، ایک صاحب کا ٹیلی فون میرے پاس آیا، وہ یہی بات انہوں نے شکایت کی کہ دوسروں کا رول. ہمارا سبجیکٹ یہ نہیں ہے کہ دوسرا کا رول نہ بتائیں. تم کو بتانا بتاؤ، تم کتابیں لکھ ڈالو، انسٹا پیڈر لکھ ڈالو. ہمارا سبجیکٹ صرف یہ ہے کہ اسلام کا احیا، معرفت کا احیا، دعوت کا احیا. ہم سے کوئی یہ امید نہ رکھے کہ ہم دوسروں کے رول بتانے کے لیے کتابیں لکھیں گے. ہمارا یہ سبجیکٹ نہیں ہے. جس کو لکھنا لکھے وہ. مولانا اگلا سوال لینے سے پہلے ایک کامنٹ پڑھنا چاہیں گے جو دوحہ قطر سے مولانا عبدالباسط عمری نے بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے مولانا آج آپ کی تقریر سے دین کامل کا مطلب کیا ہے وہ بہت اچھی طرح سے واضح ہوا، اور دوسری بات یہ کہ آدم علیہ السلام کے واقعہ سے جو اسوہ آپ نے واضح کیا یہ میرے لیے نئی دریافت ہے. پہلی بار یہ بات مجھ پر واضح ہوئی ہے. اللہ آپ کو لمبی عمر اور صحت دے. مولانا اگلا سوال کیا ہے ستوتی ملہوترا نے دلی سے.
انہوں نے لکھا ہے مولانا in yesterday's talk you mentioned that a person should keep himself alive. I would request you to please elaborate on the same. بھائی یہ بڑا لمبا سبجیکٹ ہے اور جتنا امپورٹنٹ ہے اس کے لحاظ سے میں انشاءاللہ ایک مستقل ایک ٹاک رکھوں گا اس کے اوپر. صرف کچھ سینٹینسز میں جواب دوں تو وہ بات پوری نہیں ہوگی. تو انشاءاللہ میں کل تو میں بریفلی میں نے بات کہی تھی اور آئندہ انشاءاللہ میں زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ اس کو بتاؤں گا. مولانا اگلا سوال مس سعدیہ خان نے کیا ہے دلی سے. انہوں نے لکھا ہے Some people hold that the problem with Islam is that it considers Prophet Muhammad to be the last prophet and Quran the last book. What is your comment on this? دیکھیے لاسٹ کا مطلب لوگ سمجھتے ہیں افضل. مسلمانوں نے یہ تصور دیا ہے. ہرگز وہ افضل کے معنی میں نہیں ہے. وہ صرف ہے پرزروڈ بک کے معنی میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہیں وہ ہمارے پاس محفوظ ہیں. ہم جان سکتے ہیں کہ آپ نے کس طرح دنیا میں کام کیا. دوسرے نبیوں کا اس طرح سے ان کا ریکارڈ محفوظ نہیں ہے. بس اس معنی میں. دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ پلان نہیں ہے کہ بار بار نبی آتا رہے. یہ پلان نہیں ہے. اللہ کا پلان اول دن سے ہی تھا کہ جب ایک نبی کی تعلیمات اس کا ماڈل محفوظ ہو جائے, یعنی ریکارڈ اس کا ہسٹری میں بن جائے, تو بس کافی ہے. پھر دوسرا نبی آنے کی ضرورت نہیں ہے. بعد کی جنریشن جو ہے اسی کو پڑھ کر اسی سے یعنی گائیڈنس لیتی رہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فائنل پرافٹ اس سینس میں ہے کہ آپ واحد نبی ہیں جن کی زندگی ریکارڈ میں آ گئی, اور دوسرے نبیوں کی زندگی ریکارڈ میں نہیں آئی. بس اگر خدا نخواستہ آپ کی زندگی ریکارڈ میں نہ آتی تو پھر اللہ تعالیٰ ایک اور نبی بھیجتا. لیکن جب وہ ریکارڈ میں آ گئی, محفوظ ہو گئی, تو وہی بن گئی, یعنی بدل بن گیا, اس کا سبسٹیٹیوٹ بن گیا. اسی سے آپ دین لیتے رہیے. یہ تو مسلمانوں نے غلط طور پر یہ تصور لوگوں کو دیا ہے کہ ہمارا دین افضل ہے, ہماری کتاب افضل ہے. اس سے لوگ اس میں شک کرتے ہیں کہ یہ کون سی بات ہوئی کہ اللہ کے ہاں ایسا فرق کیا جائے کہ اللہ کے سب نبی برابر ہونے چاہیے, تو ایک زیادہ ایک کم کیوں. یہ مسلمانوں کا اپنا بنایا ہوا دین ہے. اللہ نے ایسا کبھی نہیں کہا ہے کہ کوئی ایک اونچا ہے کوئی ایک نیچا ہے, کوئی ایک افضل ہے کوئی غیر افضل ہے. تو قرآن کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری ہونے کا مطلب صرف یہ ہے کہ جو کچھ بھی اللہ نے بھیجا تھا وہ محفوظ ہو گیا, اور وہ آتھینٹک, اس کا ہر چیز ایک آتھینٹک طور پر ہمارے پاس موجود ہے آج بھی. تو بس وہی کافی ہے ہمارے گائیڈنس کے لیے. مولانا یہ سوال چنئی سے آیا ہے مولانا اقبال عمری کا. انہوں نے لکھا ہے ایک صاحب نے کہا کہ ہم انڈیا میں غلامی میں ہیں, جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مسلمانوں کی حالت تھی, تو ہم کو موسیٰ علیہ السلام کے اسوہ لینا ہے, یعنی غلامی سے نجات دلانا ہے. مولانا یہ کہاں تک صحیح ہے؟ یہ ڈبل جھوٹ ہے, صحیح نہیں ہے. یہ جو لوگ ایسا کہتے ہیں وہ اللہ سے ڈرتے نہیں. یاد رکھیے قرآن کو سمجھنے کے لیے پہلی شرط ہے خوف خدا. پہلی شرط ہے اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ. جو دل اللہ کے خوف سے خالی ہو وہ نہ تو قرآن کو سمجھے گا اور نہ آپ اس کو سمجھا سکتے. آپ سمجھا بھی نہیں سکتے اس کو.
اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ. سب سے پہلی چیز ہے کہ انسان کے اندر اللہ کا ڈر ہو، ورنہ کچھ بھی کہے گا. یہ بالکل ایسی بات ہے بیس لیس قسم کی. یعنی غلامی کے لفظ بھی کہیں نہیں. یہ تصور غلامی کا ایک بالکل ان اسلامی تصور ہے. غلامی کا تصور ان اسلامی تصور ہے، یعنی پولیٹیکل غلامی. بھائی اس پر میں لکھ چکا ہوں، آپ میری کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں. اس مسئلے کو پڑھ کر کے لکھیے. میں نے بار بار کہا ہے کہ آپ سوال پڑھ کر کیجیے. اس مسئلے پر میں لکھ چکا ہوں، پہلے اس کو پڑھیے پھر سوال کیجیے. بار بار میں نے کہا کہ جس مسئلے پر ہم لکھ چکے ہیں اس کو پہلے پڑھیے پھر سوال کیجیے. یہ تو کوشچن فدرسے کا کوشچن ہو جاتا ہے. Thank you. We will end the session now.